وعدہ کیا تھا اس آیت میں جو اس فقیر نے تلاوت کی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، اتباع کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ تمام آسمانی کتابوں، جتنے بھی آسمان سے 1,24,000 پیغمبروں پر آئی ہیں، سب پر ایمان صرف اس امت کا ہے اور کسی کا ایسا ہے کہ نہیں۔ یہود ہمارے ساتھ ہیں حضرت موسیٰ، اور نصارہ ہمارے ساتھ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور پر جو ایمان لے آئے وہ تو لے آئے، وہ ہمارے ہو گئے، جو نہیں لا سکے وہ مردود۔ تو واحد من حیث الامہ اس وقت جو موجود ہے وہ دین خداوندی کی حامل وارث، یہ اس امت کے خواص اور عوام سب شامل ہے۔ یہ ایمان کیوں بھائی؟ آپ 3 مسائل شریعت انبیاء کی شریعتوں میں دو کلمہ جن کو ملا ہے تمام انبیاء کو، اس کے 3 اجزاء تھے۔ پہلا جرم لا الہ الا اللہ، توحید کا، یہ ہر نبی کو ملا، اور الحمدللہ کیونکہ ہم تمام انبیاء کو حق جانتے اور مانتے ہیں تو ہم نے تمام تو ان کی دین کو لا الہ الا اللہ والی جز پر ہمارا ایمان۔ ہماری امت کا فاسق بھی فاجر بھی پلے دے دے، جب تک وہ امت ہی کہلانے کا مستحق ہے وہ شرک کے گناہ سے پاک ہے الحمدللہ اس دور میں۔ اور اس امت کے علاوہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے۔ توحید کا وہ تصور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے پیش کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ اس وقت تھا، نہ انبیاء میں تھا، نہ حضور کی امت میں ہے جو اس وقت آخری امت۔ دوسرا مسئلہ جو اس امت کے اندر خاص ہے اور وہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اس کی مصداق بھی یہی امت ہے، ہمارا سب پر ایمان۔ تیسری چیز ہے تحریف بھائی کے گناہ سے پاک، یہ گناہ اس امت کو نہیں حاصل، نہ امت کے عوام کو نہ خواص کو۔ تمام جو قرآن ہے جیسے عبرت جبریل امین لے کے آئے تھے اسی طریقے سے اب بھی موجود ہے۔ لوگ شک کرنے والے ہیں وہ قرآن کو پہلی بار ذالک الکتاب، ساری دنیا کی لائبریری میں چھان مارے، کسی کتاب کے بارے میں کسی کو یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب، ہدی لا ریب بھی ہے اپنے ثبوت میں، اپنی روایت میں اور درایت اپنی تاثیر میں بھی، ہدی للمتقین، لیکن اس کی ہدایت دینے کے لیے تقویٰ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ دولت ایمان کی نوازی اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ خاتمہ دعا کریں اللہ ایمان پر ہو جائے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو قیامت کے دن ہم اس شان کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ شرک والا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان دے کر ہاتھ کھڑا کر دے، سارے ہیں، کوئی استثناء نہیں الحمدللہ۔ اور یہ خاصہ ہے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام پہلے اور حضور علیہ السلام آخری، سب پر ایمان ہے ہمارا، سب کا ہے الحمدللہ۔ اور قرآن اپنی تصریح حالت میں ہے کہ نہیں؟ جبریل امین جیسے لے کے آئے تھے ویسے ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ باقی یہ شک کرنا کہ قرآن نازل ہوا تھا، یہ سن لو کہ بعض بدبخت ہیں ایسے کہ قرآن نازل ہوا کلام کی صورت، قرآن نازل ہوا کلام کی صورت میں، متعارف ہوا
ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے نا، اور اللہ تصدیق کس کی کر رہا ہے؟ کتاب کی، کہ لیکن وحی تو لے آئے، کلام تو لے آئے حضرت جبریل امین، کس سے لے کے آئے؟ اللہ سے ظاہر، اور حضور کی قلب پر وہ حضور اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ، اور وہ بھی امین، جبریل امین، حضور بھی امین، اور اللہ خود متکلم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف علم میں تھا کہ یہ متعارف عوام الناس پہ کتاب کی شکل میں ہوگا، اور کتابت کس نے کی ہے؟ اگر یہ مجروح ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر یہ مجروح ہے تو پھر قرآن کی سمجھ تو نہ رہی۔ تو مجروح کتاب اللہ نے کہا کہ یہ کتاب لا رہے ہیں، اور کتاب حضرت کہ وہ دعا ہے جو تورات اور انجیل میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ میں اس امت کو دوں گا، یہ وعدہ قرآن کی شکل میں پورا ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہیں ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ لکھ کر دے دیجیے ہدایت، اس کا مطلب اس کتاب کا، اس وحی کا انجام یہ ہوگا کہ ہدایت ہوگی نا، تو ہدایت کی اب بھی اس کے اندر ہدایت کی طاقت ہے، ہدی للمتقین، تو آج بھی ہے۔ اور تیسرا وصف والذین هم بآیاتنا یؤمنون، سب انبیاء پر ایمان ہوگا، وہ بھی اس میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ وہ وعدہ اللہ بتا رہے کہ یہ وہی وعدہ ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، بلکہ صحابہ کی حجیت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن اس سے آگے چلیں، اس سے آگے چلیں۔ اللہ وہاں وعدہ کر رہے ہیں فَسَا أَكْتُبُهَا، میں لکھوں گا، میں لکھوں گا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ گویا اللہ نے جو صحابہ کے ذریعے سے کتابت ہوئی وحی کی، کہہ رہے ہیں میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اللہ کے لکھن میں کوئی غلطی ہے؟ اب کوئی شک ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ بات پھر یہ ہے، اب ایک اشکال رہ گیا کہ ایمان مکمل، دین مکمل ہمارے پاس موجود اور کسی کے پاس نہیں، پھر ہم بس وعدہ کریں، ہماری اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی کیوں؟ حضرت نے جس معاشرے کی نشاندہی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تشریف آوری سے پہلے کیا حالت تھی، اور تشریف آوری کے بعد کیا حالت تھی۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی صحبت اس فقیر کو ملی، ایک مرتبہ یہ فقیر حاضر ہوا، میں اس کو پڑھتا تھا کالج میں، تو ایک بات چلی، کسی بار حضرت کی مجلس ہوتی تھی ڈیوڑی کے اندر، ارشاد فرمایا کہ انسانی امراض چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی، الفاظ میرے ہیں جو مفہوم مجھے یاد رہ گیا، میں اس الفاظ نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے سنا ہوں سے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں بیماریوں کی، جسمانی روحانی، اس میں صحت کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے۔ نبض کا اعتدال ہو تو صحت جسمانی ہے، عبادت کے اندر اعتدال ہو تو یہ صحت ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے، جبکہ ان کے خلیفہ نے حضرت کے سامنے یہ اشکال پیش کیا، جبکہ یہ اشکال پیش کیا کہ حضرت اکابر کی کتابوں میں بڑی بڑی عبادات اور ریاضات لکھی ہیں، لیکن آپ نے منع فرمایا ہے کہ زیادہ عبادات ریاضات کے اندر اور بہت زیادہ مشقت نہ کرو، مشغول نہ ہو۔ حضرت نے جواب میں فرمایا
کہ آپ کو یہ بھول لگی ہے کہ